وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ کتاباً فی قرطاس، اے میرے محبوب اگر ہم قرآن نازل کرتے آپ پر کاغذ پر لکھا ہوا، بولیے کاغذ پر لکھا ہوا، وہ چونکہ قرآن کے منکر تھے نا، کہتے تھے جی یہ تو اپنے کو ہی بڑھا کے معاذ اللہ لئی ہوں ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم قرآن کاغذ پر لکھا ہوا نازل کر دیتے فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور یہ اپنے ہاتھوں سے اس کو پکڑ بھی لیتے، اپنے ہاتھوں سے اس کو چھو بھی لیتے، ٹچ بھی کر لیتے، تو لَقَالَ الَّذِينَ، وہ لوگ کفروا جن کو دلوں میں کفر ہے، انہوں نے کہنا ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو جی کھلا جادو ہے، جادو کے سوا کوئی بات ہے تو کھلا ہوا جادو ہے۔ وقالو، انہوں نے ایک اور بات کہی، وہ کافر کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ ملک، کہ کیوں نہ اتارا گیا ان پر کوئی فرشتہ۔ عبداللہ بن امیہ نے یہ بات کہی تھی کہ جی مجھ پر ایک فرشتہ نازل ہونا چاہیے، اور وہ میرے نام کا رکا بھی لے کر آئے، میرے نام کا، اس میں لکھا ہو میرے نام کا کہ جی آپ کلمہ پڑھو، اور اس کے ساتھ بھی فرشتے آئے جو یہ کہے کہ یہ فرشتہ ہی ہے۔ تو اللہ نے کہا ایسے مطالبے کرنے والے لوگوں کو ایمان نصیب ہے۔ پر عجیب بات ہے کہ عبداللہ بن امیہ بعد میں مسلمان ہوئے اور غزوہ طائف میں پھر اللہ کی راہ میں شہید بھی ہوئے۔ ان کو تو اللہ، اب سنیے جی، وقالوا لولا انزل علیہ ملک، کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر کوئی فرشتہ اتارا۔ ولو انزلنا ملکا لقضی الامر، فرمایا اگر ہم فرشتہ اتار دیتے ان کے کہنے کے مطابق تو لقضی الامر، تو پھر فیصلہ ہو جاتا ہر بات کا، بولیے فیصلہ ہو جاتا ہر بات کا، یعنی جب ہم فرشتہ نازل کر دے تو پھر ہر بات کا فیصلہ ہو جانا تھا۔ ثم لا ينظرون، اور ان کو ایک لمحے کی بھی مہلت ہم نے دینی نہیں۔ فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ جب بھی کافر کسی قوم نے کوئی اپنا منہ مانگا معجزہ طلب کیا ہے اور اللہ نے وہ معجزہ دیا ہے اور وہ قوم ایمان نہیں لائی، تو پھر فوری ان پر عذاب آیا ہے، پھر فوری ان پر پھر ان کو رہنے کی کوئی مہلت ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر ہم نے ان پر فرشتہ نازل کر بھی دیا تو لَقُضِيَ الْأَمْرُ، پھر میں ہر چیز کا فیصلہ کر دوں گا۔ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور ان کو ایک منٹ کی بھی مہلت ہے پھر میں انہوں نے پاسے پٹھے کر دیا گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کی ایک اور بات، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم بناتے نبی، اگر ہم بناتے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم نبی بناتے کسی فرشتے کو، اگر نبی بناتے کسی تو رجلاً، ان کے پاس تو پھر بھی بندہ ہی بن کے آتا، بولو ان کے پاس تو پھر بھی، کیونکہ اگر فرشتہ بن کے آئے تو یہ برداشت کر سکتے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، ہم مشتبہ کر دیتے ان پر جس شبہ میں یہ پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ اگر فرشتہ بھی نبی بن کر آئے تو ان کو دینے کے لیے تو پھر اس کو انسانی بن کے آنا پڑے گا، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانی آنا، فرشتے آئے فرشتوں کی شکل میں، انسانی شکلوں میں، لڑکوں کی شکل میں آئے، اور حضرت مریم کے پاس بھی آئے مرد کی شکل میں، جبریل آئے مرد کی شکل میں۔ ہاں اگر فرشتہ بن کے آئے تو یہ ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے، یہ دیکھ کے ویسے ہی مر جاتے، ان سے کچھ سیکھنا تو دور کی بات ہے، ان کو دیکھ کر برداشت بھی۔ ہاں ہمارے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار جبریل امین کو اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ تو غار حرا میں دیکھا کہ 600 پر تھے، اور جبریل امین کے پروں سے یہ زمین سے لے کر آسمان تک ساری خلا بھر گئی تھی، اتنے بڑے ہیں۔ پر جب وہ سرکار دو عالم کے پاس آتے تھے تو اکثر حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں متشکل ہو کر بشر اور انسان بن کر آتے تھے۔
تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر میں فرشتہ بھی بھیجتا رسول بنا کر تو وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو پھر بھی یہ کیفیت بھی ان پر شبہ پڑ جاتے شبے میں، جس شبے میں پہلے ہی ڈوبے ہوئے ہیں۔ مثلا وہ انسان بن کر آتا تو انہوں نے کہنا تھا یہ تو پھر انسان آ گیا ہے، اور اگر وہ فرشتہ بن کر آتا تو یہ قریب کھڑے ہو سکتے، بلکہ اس کو دیکھنے بھی کی بھی ان کی اوقات ہے نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ تو پھر ویسے شبے کے شبے میں ہی رہنا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، میرے محبوب بلا شبہ مذاق اڑایا گیا ہے۔ بولیے مذاق ہے، یہ لفظ مذاق یاد رکھیے گا۔ برسل من قبل کا، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا، بولیے آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ہاں پھیر لیا گیا انہیں جو مذاق اڑاتے تھے رسولوں کا، اس چیز نے گھیر لیا۔ بولیے فَحَاقَ بِالَّذِينَ، گھیر لیا ان لوگوں کو، سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اسی مذاق نے جس مذاق کو وہ نبیوں سے کرتے تھے، اسی مذاق کو اللہ نے عذاب بنا کر ان پر مسلط کر دیا۔ اسی عذاب میں، مذاق والے عذاب میں پھنس گئے اور عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ کفار قریش کے 5 سردار تھے، بولیے کتنے؟ 5۔ نمبر 1 عاص بن وائل سہمی، نمبر 2 اسود بن مطلب، نمبر 3 اسود بن عبد یغوس، نمبر 4 حارث بن قیس، اور ان سب کا جو گرو گھنٹال تھا وہ تھا ولید بن مغیرہ مخزومی۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اعزاء دیتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اسود بن عبد المطلب کے خلاف، اسود بن مطلب کے خلاف حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کو تو اندھا کر دے، اس کو تو۔ ایک روز تاجدار رسالت پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے کہ یہ 5 سردار آئے، کٹھے ہی 5 سردار آئے، اور انہوں نے وہی اپنے پرانے طریقے کے مطابق ہمارے نبی کریم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اسی حال میں جبریل امین بھی آ گئے اور انہوں نے نبی کریم پڑھی، حاجی صاحب نے جگاؤ ذرا، انہوں نے نبی کریم پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابھی ان کو ان کے کفر کا مزہ چکھاتا ہوں۔ تو جبریل امین نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اور عاص بن وائل کے قدموں کی طرف، اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف، اور اسود بن عبد یغوس کے پیٹ کی طرف، اور حارث بن قیس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ان کا شر میں دفع کروں گا۔ چنانچہ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ولید بن مغیرہ ایک تیر فروش کی دکان پر جا رہا تھا، اس نے تو تیر چلایا چیکنگ کے لیے، تو اس کی وہ پنڈلی میں ایک لگ گیا، تو تکبر کی وجہ سے اس نے اس کو نکالا ہی نہیں۔ کہنے لگا اس کو نکالوں گا تو مجھے سر نیچا کرنا پڑے گا، سارے ہاں جی، وہ پنڈلی میں لگ گیا، اسی سے زخم آیا، اور وہ زخم اتنا بڑا کہ اسی سے ہی مر گیا، اسی سے ہی۔ عاص بن وائل کے پاؤں میں کانٹا لگا مگر نظر وہ جناب اتنا بڑا زخم بن گیا کہ یہ اسی سے ہلاک ہو گیا۔ اسود بن مطلب کی آنکھوں میں ایسا درد ہوا کہ بینائی ختم ہو گئی، اور دیواروں میں ٹکرے مارتا تھا اور کہتا تھا ہائے محمد کی بد دعا نے مجھے قتل کر دیا۔ اور باقی بچا اسود بن عبد یغوس، اس کو ایک بیماری لگی استسقاء کی۔ کون سی جی؟ قلبی کی روایت ہے کہ اس کو لو لگی ایک گرمی کی، اور اس کا منہ اس قدر کالا ہو گیا کہ گھر والے بھی اس کو نہیں پہچان سکتے تھے، اور استسقاء کی بیماری لگی کہ پانی پیتا جا رہا ہے مگر پیاس بجھنے کا نام نہیں لیتی۔ تو اب آیت نمبر 11 میں اللہ فرما رہا ہے قل، فرما دیجئے میرے محبوب ان کو کہ سیرو فی الارض، کبھی ذرا زمین میں سیر کر کے دیکھو۔
بولو زمین میں ثم انظروا، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا ہم نے انجام کیا کیا ہے۔ ذرا پوچھو تو صحیح جا کے کہ ان کے ساتھ کیا کیا حشر ہوا ہے، لہذا بچ جاؤ، میرے نبی کریم تم میں تشریف لا چکے ہیں، ان کا کلمہ پڑھ لو، یہ جہان بھی بن جائے گا، اگلا جہان بھی بن جائے گا۔ اچھا ایک بات آپ کو نکتے کے طور پہ بتا دوں آخری، اس کو کبھی بھولیے، جو شخص بھی نبی کے مقابل آتا ہے اس کو اندر یقین ہوتا ہے کہ نبی سچا ہے۔ بولو نبی اندر اس کو یقین ہے، یہ سب کی کیفیت ہے۔ 3 شخص تھے سردار مکہ کے، ایک کا نام تھا ابو سفیان، یہ تو بعد میں مسلمان ہو گئے، ایک تھا اخنس بن شریق، اور تیسرا تھا ابو جہل۔ اب یہ لوگوں کو روکتے تھے کہ بھئی قرآن نہیں سننا، کسی سے قرآن اور ہمارے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے وقت سین کعبہ میں قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، تو یہ تینوں آ کے سنتے تھے۔ اب ذرا بتاؤ یہ کیا غلط سمجھ کے سن رہے ہیں؟ یار بولو تو صحیح نا، یہ جو گھروں سے اٹھ کر آئے صرف اس لیے کہ حضور پاک کی تلاوت سن لے، کیا یہ غلط سمجھ کے سن رہے تھے؟ اور وہ بھی رات کی نیندیں حرام کر کے اور بستر چھوڑ کے اور گھر سے نکل کر، اور قدرت خدا کی واپسی پہ رستہ ایک ہی تھا، واپسی پہ رستہ تو تینوں پھر اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا یار کل تو کہا تھا بھی ہم نے آنا نہیں، اور لوگوں کو روکتے ہو اور پھر اکٹھے ہو جاتے ہو خود، تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا بھائی کل سے بالکل نہیں آنا، قسم اٹھائی، لا تزا حبل کی قسم، ہم محمد کا قرآن نہیں سنو گے۔ اگلی جب رات پڑی اور صحن ہے بیت اللہ، ہستی ہے رسول اللہ، اور زبان پہ ہے کلام اللہ، جب سرکار نے پھر تلاوت شروع کی تو اب ان کو کھٹکی تینوں کو، تو ابو جہل کہنے لگا یار آج تو قسم کھا دی وہ نہ ہونا کوئی نہیں، چل میں ہی سونے ہونا، آج تو پکیاں قسمیں نے نا ہونا کوئی نہیں ہونا۔ اب یہی بات ابو سفیان نے سوچی، یہی اخنس نے سوچی، اور یہ تینوں آ گئے واپسی پہ پھر کٹھے۔ تو ابو سفیان کہنے لگا ہاں بھائی چودھری ابو جہل ہے، وہ کل تو قسمیں کھا دیا سی، آج پھر آ گئے ہو۔ تو اب یہ پھر ابو جہل بولا، کہنے لگا بھی رب کعبہ کی قسم محمد بھی سچا ہے، محمد کا کلام بھی سچا ہے۔ تو یہ ہر کافر کو پتا تھا کہ نبی سچا ہے۔ بولیے نبی سچا ہے۔ ہن جنیاں تہاڈا کی خیال ہے لڑائیاں نال عدالتاں بھریاں پئیاں نے کچہریاں، یہ کسے نو نہیں پتا کہ سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے؟ ہن بول دے نہیں ہاں تے پھر کی کام ہو رہے ہیں؟ وہی ضد میں نہ مانوں، اور جی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، جو ہوتا ہے ہو جائے، یہ ساری باتیں کافروں والی ہیں۔ بولو یہ ساری باتیں۔ اور بتاؤں کہ ہمارے محبوب نے کیا سکھایا ہے؟ جب آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کر گئے تو طریقہ یہ تھا کہ وہ سامان بھی بیچ دیتے تھے اور اونٹ بھی، واپسی پہ اونٹ بھی نئے اور سامان بھی نیا۔ تو آپ نے 2 کام کیے، ایک تو راستے میں بارش پڑ گئی اور کھجوریں گیلی ہو گئی، کھجوریں، اب وہ جب ڈھیریاں لگی تو جیسے مشاعرہ ورقہ میں ہوتا ہے چنگیاں ہوتے تھے ماڑیاں، بولو نا، اور ظالم پھر اتنی ان کو مالش کرتے ہیں تیل سے کہ وہ دور سے چمک رہی ہوتی ہے۔ تو تاجروں نے کیا کیا کہ گیلی نیچے رکھی اور سوکھی، ہمارے محبوب نے گیلی اوپر رکھی سوکھی نیچے کر دی۔ اب ان کے تاجر اوپر سے سوکھی اٹھائے نیچے سے گیلی، سرکار کی اوپر سے گیلی اٹھائی تو نیچے سے سوکھی نکل آئی۔ اچھا سارے اونٹ بھی آپ نے فرمایا، میسرا غلام تھا سیدہ خدیجہ کا، یہ ساتھ تھا، اس کو میرے نبی کریم نے فرمایا کہ بھائی یہ اونٹ جو ہے نا فلاں، اگر یہ بکے تو اس میں ایک عیب ہے کہ کچھ دیر چلنے کے بعد نا اس کے پٹھے میں، بائیں پٹھے میں کمزوری آ جاتی ہے اور ہلکا سا لنگڑا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ پہلے تو صحیح چل رہا ہے مگر بعد میں یہ کیفیت ہو جائے، تو پہلے عیب بتانا پھر اونٹ بیچنا۔ سرکار تو جہاں تشریف لے گئے قضائے حاجت کے لیے، جب واپسی آئے تو اونٹ بک چکا تھا۔ بولو اونٹ بک چکا تھا۔ آج بھی یاد رکھیں جو میرے نبی نے فرمایا کہ
جو شخص چیز بیچے اور عیب نہ بتائے، جب تک لینے والے کو عیب کا پتہ نہیں چل جائے گا اللہ کے فرشتے اس بیچنے والے پر لعنت برساتے رہتے ہیں۔ اب وہ اونٹ بک گیا تھا، آپ نے میسرہ سے پوچھا بھائی وہ عیب بتایا ہے؟ وہ کہنے لگا جی یاد ہی نہیں رہے، اسی تو کہنا سی بھول بھولے کہ اللہ لکھے۔ ہاں میرے محبوب نے ایسا نہیں کیا، آپ نے ایک تیز رفتار اونٹ لیا، اس کو کئی میل دوڑایا، اس قافلے والوں کو پکڑا، ان سے معذرت کی اور فرمایا بھائی چاہو تو یہ سارے پیسے لے لو اور اپنا اونٹ واپس کر دو، اور چاہو تو آدھی قیمت تو لے لو، کیونکہ اس میں عیب ہے، ہم بتانا بھول گئے تھے۔ انہوں نے کہا جی آپ کی صداقت کو سلام، آپ کی امانت کو سلام، ہم راضی ہیں، بس آپ نے بتا دیا۔ میرے محبوب نے زبردستی ان کو آدھی قیمت واپس کر دی۔ میرے دکاندار بھائی اگر یہ سمجھے کہ رزق اللہ کے پاس ہے تو پھر یہ عمل ہوتا ہے زندہ، اور جب یہ سمجھے کہ اس کی جیب میں میرا رزق ہے، اس کے ہاتھ میں میرا رزق ہے، تو پھر تو وہی ہوگا جو ہو رہا ہے پاکستان کی دکانوں میں۔ اب اس کا اثر کیا پڑا بھائی؟ جب میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، ان تاجروں نے وہی سن کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ لوگوں نے کہا ویریفیکیشن کرو، انویسٹیگیشن کرو، پتہ تو کرو وہ کون ہے، کیسا ہے۔ انہوں نے کہا ایک بار دیکھا ہے، دوبارہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو اللہ کی مخلوق سے دھوکہ نہیں کر سکتا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ لہذا وہ اپنی تجارت میں بھی سچا ہے، اپنی نبوت اور رسالت میں بھی سچا ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، عظمت شان مصطفیٰ۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھیے جی الصلاۃ